عمران خان کے بیٹوں کی طرف سے اپنے والد سے ملنے کی پوری کوشش کی گئی. انہوں نے ویزا بھی اپلائی کیا, ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2-3 مرتبہ. ہر مرتبہ ان کو انکار کر دیا گیا. پاکستان میں آنے سے کیسے منع کیا گیا. ان کی طرف سے دھمکیاں دی گئی. کسی نے کہا کہ گرفتار کر لیا جائے گا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان کے بیٹے پاکستان آتے ہیں تو ان کے باپ سے ملاقات کرا دی جائے گی. اور آج کل پاکستان میں ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, کسی لیڈر سے ملاقات نہیں ہو رہی. 8 فروری تک کسی بھی طریقے سے عمران خان کو قید تنہائی میں بلکہ الگ تھلگ رکھنا ہے تاکہ ان کا کوئی 8 فروری کے حوالے سے پیغام باہر نہ آ سکے. تو یہاں پہ ملاقاتیں نہیں ہونے دی جا رہی. عمران خان کے بیٹے سنا ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں. اب ان کی طرف سے ایک نئی حکمت عملی اپنائی گئی ہے. وہ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ عالمی میڈیا کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کر رہے ہیں. BBC والے ہوں گے, اسکائی نیوز والے ہوں گے, CNN ہوگا یا کوئی دیگر بھی رائٹر والے بھی ہوں گے. ان کو اپنے ساتھ لائیں گے تو پھر حکومت کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی, کتنی مجبوری ہو جائے گی. عمران خان سے ملاقات کرائیں گے, پھنس جائیں گے. ملاقات نہیں کروائیں گے تب بھی پھنس جائیں گے. میرا خیال ہے کہ ان کی طرف سے اپنے باپ سے ملاقات کے لیے یا پھر جس طرح سے عمران خان کے ساتھ یہاں پہ سلوک اور اس کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا ہے. اب چلتے ہیں بسنت کے حوالے سے. اس حکومت کو, مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کو بسنت فوبیا ہو چکا ہے. کتنے پیسے اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ کا پورا فوکس اسی پر ہے, بسنت منانے پر. اور ان کی طرف سے کس طرح سے گانے بھی جاری کیے جا رہے ہیں, پیغام بھی جاری کیے جا رہے ہیں, اور خود ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کون سا پنا ہوگا, کون سی ڈور ہوگی, کس طرح کا پتنگ ہوگا, کون سی اس کے اوپر موہر لگی ہوگی, ٹھپا لگا ہوگا, اور کوڈ بھی شاید اس کے اوپر لکھے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ لاہور کو رنگ و نور سے نہلانے کی کوششیں کی جا رہی. اس حوالے سے پیسہ پانی کی طرح بہا. کوچ اینکرز کی طرف سے جیسا کہ سمیع ابراہیم ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پر اربوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے جس طرح سے خوشی کا اظہار کیا جائے, ان کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح سے ساری SOPs بیان کر رہی تھی. اب ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 4 چھٹیاں ہوں گی. وہ بڑی خوش ہیں جیسے بچے خوش ہوتے ہیں کسی تہوار پر. ان کی طرف سے باقاعدہ کہا گیا کہ 4 چھٹیاں ہو رہی, انجوائے کریں. اور اندازہ کیجئے کہ یہ مہینہ پہلے ہی 28 دن کا ہے اور 4 چھٹیاں یہ بھی ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چھٹی اس کے ساتھ مل جاتی ہے, وہ ہے شب برات کی چھٹی. اس طرح سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مہینے کو کس طرح سے ان کی طرف سے سکیڑ دیا گیا. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کتنا پیسہ اس پر بہا اور انہوں نے اپنے ابا جی کو بھی ان کا لیا ہے. یہ ذرا دیکھیے اخبارات کے اشتہارات, بڑے بڑے اشتہارات بڑے بڑے اخبارات کو دیے گئے ہیں, چھوٹے اخبارات کو بھی دیے گئے ہیں. اس میں میاں نواز شریف صاحب کا بھی مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے تذکرہ کیا گیا ہے. اور ذرا ملاحظہ کیجئے 25 سال بعد 6, 7 اور 8 فروری. اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے تحفظ اور ذمہ داری کے ساتھ بسنت منائیں, خوشیوں کے ساتھ تحفظ اور ذمہ داری کے ساتھ. یہ پیغام دیا گیا ہے اس بہت بڑے اشتہار میں. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا اور ان کی طرف سے ہی جیسا کہ شہباز گل کہتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں, ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ایک طرف مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے اتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا, بڑی جذباتی ہیں. دوسری طرف انہی کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بسنت ثقافتی ورثے کے لیے تباہ کن ہے. یہ ان کی طرف سے کس طرح سے کہہ دیا گیا, باقاعدہ ان کی طرف سے بیان آیا, اخبارات میں سرخیاں لگی ہیں. میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یہ ذرا آپ بھی ملاحظہ کیجئے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاہی قلعہ میں بسنت شو منسوخ کر دیا. تاریخی ورثے میں بسنت شو کے انعقاد پر سیکورٹی اور انتظامی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے نظر ثانی کی گئی. وہ جو آپ کے سامنے ہم نے بات کی ہے, جس طرح سے انہوں نے اس کو قرار دیا ہے کہ یہ ثقافتی ورثے کے لیے تباہ کن ہے. کیسے ہے؟ شاہی قلعہ کے تاریخی ورثے کی حفاظت, بسنت میگا ثقافتی شو کا انعقاد واپس لیا گیا. شاہی قلعہ کے تاریخی ورثے کی حفاظت کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. شو کا جو اعلان کیا گیا تھا وہ واپس لیا گیا. اندازہ کیجئے کہ ایک طرف یہ کس طرح سے اور جوش ہیں, انتظامات کیے جا رہے ہیں, اربوں روپے اس پر خرچ کیا جا رہا, اور دوسری طرف اسی کو ثقافتی ورثے کے لیے تباہ کن بھی قرار دے رہے ہیں. تو ویسے عام آدمی یہی سوچتا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے کیا یہی کام رہ گئے کہ آپ ڈور کے حوالے سے بتائیں گی, آپ چھٹیوں کے حوالے سے بتائیں گی, آپ لوگوں کو بتائیں گی کہ یہ کتنا زبردست قسم کا ہم 25 سال کے بعد شو لے کے تقریب لے کے آ رہے ہیں. باقی شہباز گل کی طرف سے ایسا ڈنڈا کیا گیا ہے, ایسا ڈنڈا دکھایا گیا اپنے MPs
کو اور MNA کو کہ آج آپ ذرا دیکھیے گا کہ وہاں پہ جس طرح سے جیل کے باہر ہر منگل کو لوگ جاتے ہیں، آج وہاں پہ کارکن کم ہوں گے، جبکہ وہاں پہ لیڈر MPs MNAs اور جو ٹکٹ ہولڈر ہیں وہاں پہ وہ کتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں، کیونکہ شہباز گل کی طرف سے نام لیا گیا کہ یہ بندے وہاں پہ موجود تھے، 4 MNA 3 عہدیدار اور 1 سینیٹر انہوں نے نام لیا تھا کہ یہ وہاں پہ گئے تھے جب وہاں پہ ان کی بہنیں بھی موجود تھیں۔ اور اس کے بعد شہباز گل کی طرف سے ایک اور بھی ان کو ڈنڈا دکھایا گیا، کیسے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ پنجاب اسمبلی میں یہ MPs اس موقع پر موجود تھے جب کال دی گئی تھی کہ وہاں پہ آئیں، سپریم کورٹ میں آئیں، سہیل افریدی کی طرف سے کہا گیا تھا اور اسے ایک رات پہلے جیل کے سامنے بھی دھرنا دیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ وہاں پہ نہیں گئے، یہاں پہ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھے۔ انہوں نے 2 لسٹیں سامنے رکھی، سارے MPs کے نام بتا دیے جو یہاں پہ اجلاس میں موجود تھے، جن کی جہاں پہ ضرورت نہیں تھی وہاں پہ ضرورت تھی، ان کے نام سامنے رکھے تو ان کو آگ لگ گئی، آگ بگولا ہو گئے۔ ان کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، کسی نے شہباز گل کو فون کیا، کسی نے ادھر بات کی، کسی نے ادھر بات کی، اور یہ لوگ اس لیے وہاں پہ جائیں گے کہ شہباز گل ان کا مزید بھی نام روشن کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ شہباز گل کی طرف سے جو ان کو ڈنڈا دکھایا گیا ہے وہ کام کر گیا ہے۔ آج جس طرح سے لوگ اب بھی سے جانا شروع ہو گئے ہیں تو شام تک رات تک وہاں پہ ایک جمع غفیر نظر آئے گا، جہاں پہ کارکن کم ہوں گے، لیڈران زیادہ ہوں گے۔ یہاں پہ یہ بھی سن لیجئے کہ لیبیا کے کمانڈر ان چیف جو کہ فیلڈ مارشل ہیں ابو القاسم حفتر، فیلڈ مارشل ابو القاسم حفتر، لیبیا کے 3 حصے بن چکے ہیں، ایک حصے کے یہ مالک ہیں، کمانڈر ہیں، اور یہ اپنے اردلی کو پاکستان ساتھ لے کے آئے ہیں۔ جو ان کے ساتھ ان کے وزیر اعظم آئے ہیں ان کا نام بتایا گیا ہے ڈاکٹر اسامہ سعد حماد۔ ان کی ملاقاتیں ہمارے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ، حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ ان کی ملاقات وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی اور ان دونوں کی ملاقات فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے، سید عاصم منیر صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات کی۔ تو باہمی دلچسپی کے امور شہباز شریف کے اور ان کے کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا پتنگ بازی ہو سکتی ہے، نیزے بازی ہو سکتی ہے، یا پھر جو ڈوکراٹے ہو سکتے ہیں؟ باہمی امور کیا ہو سکتے ہیں؟ یہی خبر چلی ہے کہ باہمی امور پر بات چیت کی گئی ہے، اور یہ وہی لیبیا ہے، اسی لیبیا کا حصہ ہے جس کے ساتھ پاکستان کی طرف سے $4 ارب کے ہتھیار فراہم کرنے کا معاہدہ ہوا ہے۔ وہاں پہ کمانڈر ان چیف یعنی آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل، اور یہ وہ ملک ہوا کرتا تھا جب متحد تھا، ایک لیبیا تھا، کرنل قذافی اس کے ہیڈ تھے اور وہی فوجی سربراہ تھے۔ کہاں پہ ایک کرنل کا آرمی چیف ہونا اور کہاں پہ کرنل کی بجائے ایک فیلڈ مارشل کا آرمی چیف ہونا۔ تو حفتر صاحب کتنے اپنے آپ کو با اختیار سمجھتے ہیں۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہر مہینے ایران سے پاکستان میں $4 ارب کا پیٹرول سمگل ہوتا ہے، تو خواجہ صاحب کون سمگل کرتا ہے؟ ان کی طرف سے کہا گیا کہ یہ پیسہ دہشت گردوں کو جاتا ہے۔ جناب علی ایسا نہیں ہے، یہ پورا سچ نہیں ہے، آدھا بھی سچ نہیں ہے۔ وہاں پہ کیسے پیٹرول پاکستان میں سمگل ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کے ادارے ان کے ساتھ مل نہیں جاتے؟ وہاں پہ جن لوگوں کو نگران آپ نے مقرر کیا ہوا ہے، پولیس والے ہیں، لیوی والے ہیں، FC والے ہیں، یا جو کوئی بھی ہیں، ان کی مرضی کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان میں ایک بھی کنٹینر پیٹرول کا آ جائے۔ کیا یہ ٹرالر اڑ کے آتے ہیں پاکستان پیٹرول کے؟ یہ سڑکوں کے ذریعے آتے ہیں، اور سڑکوں پر جگہ جگہ پہ آپ کے ناکے لگے ہوئے، آپ کی سیکورٹی موجود ہے۔ تو خواجہ صاحب بتائیں کہ اس میں سے آپ کو کتنا حصہ ملتا ہے؟ کیونکہ آپ بھی پاکستان کے ماشاءاللہ سے وزیر دفاع چلے آ رہے ہیں، گو کہ فارم 47 پر ہیں، لیکن اختیارات تو آپ کے پاس اتنے ہی ہیں جتنے کسی فارم 45 والے کے پاس ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔